بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام احب الاعمال الی ثلاثۃ جہاد بالسیف و اکرام الضیف و صوم فی السیف۔ درود شریف بلند آواز۔ حضرات، تواڈے مرشد تواڈے ہادی 11 اماماں دے باپ جناب امیر المومنین لنگر آسمان و زمین ارشاد فرمیندین، تہان سمجھیندین سنیندین کہ احب الاعمال الیہ ثلاثۃ، کہ اے ساڈے منن والے ہو سارے عملاں دے وچوں میں 3 عمل بڑے پسند ہیں۔ سارے عملاں دے وچوں میں 3 عمل بڑے پسند ہیں۔ اس واسطے تہان سنیندین کہ مرشد دی پسند مرید نو بھی پسند ہونی چاہیے۔ سرکار کیڑے عمل تہان پسند ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اکرام الضیف، مہمان دی عزت کرنی، اے میں بڑی پسند۔ مہمان دی عزت کرنی، مہمان دے ہاتھ دھواونے، مہمان نو روٹی کھواونی، اے عمل میں بڑے ہی پسند ہے۔ سرکار فرمیندین کہ جو شخص مہمان دے پیراں دی چاپ سن کے خوش ہو ونجے اس دے اللہ تعالی گناہ معاف کر دیں۔ دوسرے فرمان ہے، سرکار فرمیندین کہ قیامت والے دیہاڑے کئی لوکاں دے چہرے 14ویں رات دے چانا روسن، سر دے اتے نورانی تاج ہوسن، شاہانہ لباس ہو سی۔ اس ویلے اہل معاشر آپس وچ گلاں کرے سن، کئی آکسن بھئی معلوم ہوندا اے کوئی نبی مرسلن، کئی آکسن معلوم ہوندا کہ اولیاء اللہ ہیں، کئی آکسن معلوم ہوندا خدا دے بنائے ہوئے امام ہیں۔ اس ویلے منادی دی آواز آسی کہ نئے نبی مرسلن، نئے امامن، نئے اولیاء اللہ ہیں، اے مہمان نواز لوگ ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بھائیو کہ اے مہمان نواز لوگ ہیں۔ سرکار فرمیندین کہ اللہ جس بندے دے تے راضی ہوندا اس دی طرف اپنا ہدیہ بھیج دیندا۔ پوچھا گیا سرکار وہ ہدیہ کی ہوندا؟ تو حضور فرمیندین کہ مہمان اپنا رزق لے کے اس دے گھر پہنچنا، اپنا رزق نہ لے کے اس دا کچھ نہیں کھاندا، مہمان اپنا رزق لے کے اس دے گھر پہنچ ویندا، اور جس وقت مہمان ٹردا اس ویلے سارے گھر والے دے گناہ بخشوا کے ٹر۔ سمجھ آ رہی ہے بھائیو جی؟ پکاون والیاں بیبیاں دے گناہ معاف ہو، چاہ کے لیاون والے دے گناہ معاف ہو، بانڈے لے ونجن والے دے گناہ معاف ہو۔ اے حدیث جامع الاخبار دے وچ لکھی ہوئی ہے، مولا امیر المومنین دا فرمان۔ دوسرا سرکار فرمیندین کہ جہاد بالسیف، تلوار لے کے اسلام دی حفاظت کرنی، بانی اسلام دی حفاظت کرنی، کفار نال جنگ کرنا، اے میری محبوب چیز ہے، پیاری چیز ہے۔ تیسری سرکار فرمیندین کہ صومن فی السیف، گرمی دے روزے رکھنے، اے ساڈی پیاری چیز ہے، ساڈے خوش کرن والی چیز ہے، گرمی دے موسم دے روزے رکھنے۔ اس واسطے بھائیو آج غالباً 28 ہو سی تے کل 29 تے پرسوں چند نظر آوینا جمعرات نو پہلا روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید
دوسرے پارے دے وچ ارشاد فرمائنے کہ کوتب علیکم الصیام کما کوتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ مسلمانوں تہاڈے اتے اساں روزے انجے واجب کیتے جویں اگلیاں امتاں تے کیتے ہاں، تے روزے واجب کرن دی وجہ کی ہے؟ لعلکم تتقون، تاں جے تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، جی اللہ دے پیارے بن جاؤ، بھلے لوگ بن جاؤ، جنتی لوگ بن جاؤ۔ اس واسطے تھوڑے اتے اساں روزے واجب کیتے ایام محدودات، گنتی دے دن ہیں 29 یاتری بن سن، اللہ فرمائے گنتی دے دن ہیں ایام معلومات، جی ایام معدودات گنتی دے دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر روزے دے دنوں وچوں تہاڈے وچوں کوئی مریض ہوئے، ڈاکٹر آکھے حکیم آکھے روزہ رکھ سے تو مرض ود ویسیا، او علی سفر، یا ضروری کوئی سفر پہ گیا، فعدۃ من ایام اخر، اس نو چاہیدا کہ گندا رہے اور روزے گزرن تو بعد یہ روزے رکھ چھوڑے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بھائیو؟ الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اگر یہ جڑا گھسیندا پیا بیماری دی وجہ تو روزہ، یا مسافری دی وجہ تو روزہ، یا زیادہ بڑھاپے دی وجہ تو روزہ، یا بی بی دا بچہ ہون والا ڈارے روزہ رکسی اسقات ہوئے سی او گھسیندی پئی ہے، یا دودھ دے خشک ہو ونجن دا خطرہ کہ بچہ بھکا مرسی اس واسطے گھسیندی پئی ہے، انہاں اے روزے معاف نہیں، پیچھے رکھنے پوسن، اور اگر اس نو طاقت ہے، چنگے کھاندے پیندے بندے ہیں، تو یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو ہر روز اس روزے دے بدلے ایک مسکین نو صبح شام کھانا دے وے، اگر کھانا پکا ہوا نہیں دے سکتے تو 14 چھٹاکیاں دانے یہ تول کے مسکین نو پہنچا لے۔ اگر صحت ہو گئی یا عذر دور ہو گیا تو وقت رکھنے پوسن، اگر موت واقعہ ہو جاوے تو وہ جڑا صدقہ ہے دانے 14 چھٹاکیاں دینا رہا وہ اللہ قبول کر لے سی تو دے ذمہ گناہ نہ ہو سی۔ یہ رحمت دا مہینہ ہے، برکت دا مہینہ ہے، اس کا نام قرآن مجید دے وچ ہے شہر رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر دے میں نے ہے مہینہ، رمضان اللہ دا نام ہے، شہر رمضان یعنی یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ دا مہینہ ہے، دھیان نال سمجھائے، اس کا نام ہے اللہ دا مہینہ۔ کیوں اس کا نام ہے اللہ دا مہینہ؟ کہ اللہ نے اپنا مہینہ تہاڈے کول مہمان بھیجا، اگر تسی اللہ دے مہینے دی عزت کرے سو تو اے تساں اللہ دی عزت کیتی ہے، اگر تسی اللہ دے مہینے دی بے عزتی کرے سو تو اے تساں اللہ دی بے عزتی کیتی ہے۔ مثلا میں اپنا نوکر سید غلام اکبر شاہ صاحب دے کول بھیجاں تے اے اس نوکر دی عزت کرن، بڑی اچھی خدمت کرن، جی تو اے اس نوکر دی نہ خدمت نہیں کیتی، انہاں میں بھیجن والے دی خدمت کی۔ اگر اس میرے بھیجو ہے نوکر دی بے عزتی کرن تو انہاں اس نوکر دی بے عزتی نہیں کیتی، انہاں میں بھیجن والے دی بے عزتی کیتی۔ جو شخص ماہ رمضان کی عزت کرے گا، دن کو روزے رکھے گا، رات کو عبادت کرے گا، تلاوت قرآن مجید کرے گا، عاجزی دے نال، جی روزہ کھولن دے وقت عاجزی کرے سی اللہ دے سامنے کہ اللہ سائیاں لکا سمتو و برزق کا افطر تو و علیک توکل تو، اللہ اے تیری خوشنودی واسطے روزہ رکھیا
تیرے دیتے ہوئے رزق نال ہن پہ کھلے نا اور میرے سارے بھروسے تیری ذات جڑے ویلے روزہ کھولن دے وقت یہ گل آکسی اس ویلے ہر روزہ کھولن دے وقت ہزار ہزار گناہگار دے جی نام اعمال تے گناہ تے لیک ماری جمعے اور جمعے دی رات 60,000 گناہگار دے جی نام اعمال تے گناہ تے لیک ماری ویسے جیڑا شخص صحیح طریقے نال روزہ رکھ سی صحیح طریقے نال روزہ کھلے سی اور روزہ صرف ڈڈ دا نہیں بھائی کھادا پیتا کچھ نہ صادق آل محمد فرمائیں کہ روزہ ہے تمام آزاد سر تو لے کے پیراں تائیں جتنے اعضاء ہیں انہاں روزہ رکھنا اکھیں دا روزہ ہے غیر محرم نو نہیں ویکھنا کنا دا روزہ ہے گانا بجانا غیبت گلا نہیں سننا جی پیراں دا روزہ ہے حرام پاسے سینما ویکھن مجرا ویکھن جی تماشے ویکھن بنگ خانے چنڈو خانے چکلے خانے اودے پیراں نو نہیں ٹراونا ہتھاں نال برا کام کوئی نہیں کرنا سمجھ آ رہی ہے بھائیو سر تو لے کے پیراں تائیں تمام آزاد روزہ ہے تمام آزاد اللہ دی نافرمانی کو لوں بچاونا ہے وقت دے نال روزہ رکھنا ہے اور وقت دے نال افطار کرنا ہے جیڑا اس طرح نال روزے رکھ سی افطار کرے سی اور چند شوال دا نظر آسی اے فطرانہ 3.25 سیر دانے کڈ کے ہر بندے دی طرفوں وکھرے رکھ چھڑے سی کہ صبح سویرے مسکینان دیونین اس ویلے حکم ہو سی کرام الکاتبین کہ اس نے میرے مہینے کی عزت کی ہے مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے نام اعمال پر گناہ لکھے رہیں لکیر مار دو سمجھ آ رہی ہے بھائیو اے رحمت دا مہینہ ہے اس مہینے دے وچ تمام کتاباں آسمانی دا نزول ہویا جیڑا شخص ماہ رمضان دے وچ ہی ختم کرے سی اس نے گویا 6,660 ختم کیتے جیڑا ایک آیت پڑھ سی اس نے پورا ختم کیتا جیڑا ایک ویری الحمد تے کل شریف پڑھ سی اس نے 12 ختم کیتے اس واسطے بھائیو یہ اللہ دا مہینہ ہے اس دی عزت کرو اس دے وچ سیر رونا بھی عبادت جیڑے سانس تسی لیندے ہو ستے ہویا حکم ہوندا کرام الکاتبین کہ سانس نہ لکھو اے لکھو کہ تسبیح پڑھ رہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سمجھ آ رہی ہے بھائیو اگر کوئی شخص مسلمان ہو کے کلمہ گو ہو کے بغاوت کرے ایک روزہ بغیر عذر دے گسا دے ایک روزہ امام علیہ السلام دی حکومت ہوئے اسلامی حکومت ہوئے حکم ہے کہ اس باغی کو بلا کر مخلوق کو اکٹھا کر کے 50 درہ مارا جائے اگر کوئی شخص بغاوت کر کے 2 روزے نہیں رکھے 2 روزے تو حکم ہے کہ مخلوق کو بلا کر اس باغی کو 100 درہ مارا جائے جس نے بغاوت کر کے 3 روزے نہیں رکھے بغاوت کر کے عذرنا بغاوت کر کے 3 روزے نہیں رکھے حکم ہے کہ اس خبیث کو قتل کر دو کیونکہ یہ خدا کی زمین پر قدم رکھنے کے لائق نہیں ہے یہ خدا اور انبیاء کا دشمن ہے اور باغی پلیت ہے سمجھ آ رہی ہے بھائیو اس واسطے اس رحمت دے مہینے برکت دے مہینے دے کولوں فائدہ اٹھاؤ تلاوت قرآن مجید کرو اور اللہ دی عبادت کرو تاکہ تواڈے گناہ معاف ہو ونجن متا آکھو جے روزے بھی نہ رکھساں تے مولا امیر المومنین اور شفاعت کر کے جنت لئی ویسے نعرے جے مرے نیا
خبردار دھوکہ ہے، کوڑ ہے، دھوکہ ہے۔ بے نماز اور بے روزے کے واقف نہیں ہے اہل بیت جی، بے نماز بھی ان کا دشمن ہے اور بے روزہ بھی ان کا دشمن ہے جی۔ جناب امیر المومنین دی جدن حکومت ہے، یاد رکھو، کئی بندے آخیا سرکار فلانے محلے دے وچ بندے مسلمان تے روزے نہیں رکھتے۔ حضور نے انہوں نے بلایا، بھئی سنیا تسی روزے نہیں رکھ دے؟ انہوں نے آخیا جی نہ رکھ دے۔ سرکار فرمایا کہ بیمار ہو؟ انہوں نے آخیا جی نہیں، خیری میری صحت یاب ہاں۔ پردیسی ہو؟ پردیس میں آئے ہوئے ہو؟ نہیں سرکار ساڈا تو وطن ہے۔ کافر ہو، کراڑ ہو، کھتری ہو؟ نہیں جی مسلمان۔ اتنا ہی عذراں؟ سرکار فرمایا بھئی کافر کراڑ بھی نہ ہو، بیمار بھی نہ ہو، تو مسافر بھی نہ ہو، تو وقت روزے رکھتے کیوں نہ ہو؟ انہوں نے آخیا جی اصا روزے کدی نہیں رکھے، ساڈا دل ہی نہیں کرے تے رکھنے بھی نہیں، ساڈا دل ہی نہیں کرے رکھنے بھی نہیں۔ سرکار نے 2 ٹوئے کھٹوائے قد آدم دے برابر، ایک اس پاسے ٹوਆ کھٹوایا وچکاروں قد پتلی گئی، تے ایک اس پاسے ٹوਆ کھٹوایا، اس قد دے وچ موریاں کر چھوڑی، انہاں نے ایک ہی پاسے بٹھا دیتا ٹوئے وچ، اتو چھت دیتا، اس ٹوئے وچ لکڑیاں جلائیں، وہ دھوں دے نال گٹی کے مر گئے۔ حضور نے فرمایا جو بغاوت کرتا ہے خدا سے اور روزے نہیں رکھتا وہ خدا کی زمین پر چلنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے ان خبیثوں کو مار دیا۔ سمجھ آ رہی ہے بھائیو؟ اس واسطے ساڈا کام ہے نہ پاکاں دے حکم سنا دیں، ہاں اگم من نہ من تیری مرضی سجن، ہاں آپ ذلیل ہو سے، آپ خراب ہو سے، اس واسطے خدا دی برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، پیارا مہینہ، قرآن دے نزول دا مہینہ، بخشش دا مہینہ یہ آ رہا، اس واسطے سیانے بنیا ہے تے عزت کرے آئے جی۔ اے تسی ماہ رمضان دی عزت کرے سو تے اے تساں اللہ دی عزت کیتی، اللہ دے رسول دی عزت کیتی جی، حق دے امامہ دی عزت کیتی، قرآن مجید دی عزت کیتی، اسلام تے دین دی عزت کیتی تے تہاڈا بیڑا پار ہوئے سی۔ بھائیو تہاڈے واسطے اس پاک گھرانے نے کتنا مشکل نال دین تہاڈے تائیں پہنچایا۔ اور جڑے ہیں نا دوسرے اماماں دے منن والے، وہ اگر روزے نہ رکھن، نمازاں نہ پڑھن، حجاں نہ کرن تو نہ دے تو اماماں دا خرچ تو کچھ نہیں ہویا۔ او ویرا تیرے اماماں دے تو جوان بچڑے لگے ہوئے جی، تطہیر والی بیبیاں دے پردے لگے ہوئے جی، تیرے اماماں دا تو خرچ ہویا اسلام دے تے۔ میں بس ایک وقت یاد دوا کے ختم کراں کیونکہ وقت تھوڑا ہے۔ بھائیو دین اور اسلام دے دشمن لوگ، دین دے بھی دشمن تے دین دے محافظاں دے بھی دشمن، اسلام دے بھی دشمن تے اسلام سکھاون والے دے بھی دشمن۔ وہ آدھے آن کے سن کیوں روزے دسیں دین، کیوں نمازاں دسیں دین، کیوں حجاں دسیں دین، کیوں زکاتاں دسیں دین جی، اسان آزاد چھوڑ دیون جویں اسی وتے رویے سانے ٹوکن نہیں۔ دین دے دشمناں نو اسلام نال دشمنی، دین نال دشمنی، دین دے رکھوالیاں دے نال دشمنی۔ اس دشمنی دا نتیجہ کی ہویا؟ یہ وقت آ ڈیگر دا جویں ہن تسی بیٹھے ہو، رسول اللہ دا گھرانہ مرض ختم ہو، ایک سجاد بستر بیماری تے رہ گئے اور ایک بچہ محمد باقر رہ گئے۔ بھائیو دشمنی ہوندی ہے مرداں دے نال،
بچوں اور عورتوں نال کی دشمنی ہو رہی؟ سمجھ آ رہی ہے بھائیو؟ سن لوگ آ دن کیوں روندے ہو بھائیو؟ رویے نہیں تو کی کریے؟ کسے ملک دے وچ جی یورپ ویکھ، روس ویکھ، جاوا، سماٹرا، امریکہ، دنیا دے تمام ملک ویکھ، آدم تو لے کے اج تائیں اگر کوئی عورت قتل بھی کر دے ہتھکڑی لاؤن دا حکم نہیں۔ خدا جانے رسول دیاں دھیاں نو کہ دکھ دتا، ہاتھ بج گئے رسیاں دے نال۔ بازاراں دے وچ بیبیاں تشہیر ہویاں، دمشق دے وچ بیبیاں پہنچیاں، یہ موسم آئی ساون بدرو دا، ایک زندان زوار لوگ ویکھاں دے، ایک زندان 64 بیبیاں، چھوٹے چھوٹے بچے، چھت کوئی نہیں، ہوا نہیں لگتی۔ جس وقت صبح ہوندی ہے دیواراں دے سائے تلے بچے باندھے، جڑے ویلے شام دیگر ہوندی ہے سائے تلے باندھے، جڑے ویلے دوپہر ہوندے سورج سر تے آندا اس ویلے معصوم بچے پیر رکھ دین وت چیندے، وت رکھ دین وت چیندے۔ جناب ام المصائب فرمایا بچڑا باکر میری جھولی وچ پیر رکھ لے۔ بچڑا سکینہ میری جھولی وچ پیر رکھ لے۔ ٹھیک دن جناب سکینہ نے صبح دے وقت ڈٹھا کہ پرندے اڑ کے دے جا رہے ہیں۔ پھپھی اماں یہ پرندے کدے جا رہے ہیں؟ بچہ چگن جا رہے ہیں۔ جڑ ویلے شام ہوئی پرندے اڑ کے ادھے گزرے، اماں ہون کدے جا رہے ہیں؟ بچڑا اپنے گھونسلے میں جا رہا ہے، اپنے گھر میں جا رہا ہے۔ اماں اسی کدن گھر وسا، اسی کدن مدینے وسا۔ بھائیو زوارن پتہ جتھے زندان آ شام دے وچ 100 گز دے فاصلے دے اُتے یزید ملعون دا محلہ، سخت حکم آ کہ کوئی بی بی روے نہیں، کوئی بی بی وین نہ کرے، بادشاہ دے آرام دے وچ خلل پاؤندا۔ بیبیاں چپ کر کے بیٹھیاں روانہ، جڑ ویلے ادھی رات ہو ونیا بندے سہ ونجنا اس ویلے بیبیاں گوڑیاں تے متھے چا رکھنا، ہولے ہولے وین کر۔ کوئی بی بی آکھیا میرا تصویر رسول بچڑا، او میرا ضعیفی دا آسرا بچڑا، او صغرا دا ویر بچڑا۔ کوئی بی بی ہولے ہولے آکھیا میں رنڈے پا کاٹ کے پالیا قاسم بچڑا۔ کوئی بی بی آکھیا میرا علمدار ویرا، میرے بابے دی تصویر آلیا ویرا۔ ایک بی بی گوڑیاں دے متھا رکھیا، مرزا دبیر لکھ دیں، او ہولے ہولے وین کریا، او وین کریا۔ ایسی تو رانڈ ہم نے نہ دیکھی زمانے میں، دولہا تو قتل گاہ میں دلہن قید خانے میں۔ سمجھ گئے ہو سو کیڑی بی بی ہے۔ ایک دیاڑے یزید دی بیگم ہندا نے آکھیا کہ یزید اے قیدی بیبیاں کتنیاں دکھی، جڑ ویلے اے روندیاں کلیجہ پھٹدا، اگر تیری اجازت ہوئے تا کل شام نو میں نہ بیبیاں ویکھاواں
یزید زادہ بے شک میری اجازت ویکھا لیکن انہاں کو زیادہ نہ بمی، انہاں دی زبان وچ تسخیر ہے، جیڑا انہاں دی گل سنے او انہاں دا غلام ہوویندا۔ اچھا یزید زیادہ نہ باس انہیں تھوڑا جے ویکھ کے واپس آوے سا۔ دوسری رات ہوئی، شام ٹلی، ہندا نے ایک نوکریانی بھیجی، جا کے دی بیبیاں آکھ کہ بادشاہ دی بیگم توان ویکھن آ رہی، توان ملن آ رہی۔ جڑے ویلے اے پیغام زندان وچ پہنچیا، بیبیاں دراواں دی موت بھول گئی، بیبیاں پتراں دی موت بھول گئی، زمین دے پاسے ویکھ کے روون لگ گئی کہ اج ہندا سردار بن کے آ رہی، رسول دیاں دیاں نواں قیدن بن کے بیٹھی۔ ہندا نے سوٹ بوٹ لایا، زیور پہنے، زرق برق لباس پہنیا، 20-25 نوکرانیاں نال لے کے زندان پہنچی۔ زندان دے وچ نہ ڈیوا نہ بتی، اندھیرا گھپ، کوئی بی بی دی تعظیم واسطے نہیں اٹھی۔ اس ویلے اس نے اپنی غلام نو بھیجا کہ جا گھروں گیس چاہ کے لے آ۔ جس وقت نوکرانی گیس چاہ کے لے آئی، بیبیاں نے سر دے والاں دے برقے بنائے ہویا۔ اس نے ساریاں بیبیاں لکھا، جناب ام المصائب نے بولا کہ پوچھ دی بیبیاں کتھوں دے رون والے ہو؟ میری سین نے فرمایا مدینہ منورہ۔ کیڑے جرم وچ قید ہوئے ہو؟ میری سین نے فرمایا خدا پرستی دے جرم وچ۔ کیڑے محلے راندیا ہے؟ میری سین نے فرمایا ہن محلہ کے دسی؟ وہ محلہ تو اجڑ گیا، بنی ہاشم دا محلہ۔ ہندا گھبرا کے آدھی بی بی حسبی اللہ کر، وہ محلہ کدی نہ اجڑے، وہ قیامت تائیں وستا راسی۔ اس محلے میں زارا دیا دیاں راندیاں، دنیا دیا نیک بیبیاں انہاں دی زیارت واسطے وہنیاں۔ اس محلے دے وچ رسول دے بیٹے راندے، جی ہم شکل پیغمبر علی اکبر راندے، حسن مجتبی دی تصویر قاسم راندے، علی مرتضی دی تصویر عباس راندے۔ بی بی کیڑی کراڑی گل کیتی کہ وہ محلہ اجڑ گیا، وہ کدی نہ اجڑے، وہ قیامت تائیں وستا رہے۔ میری سین نے فرمایا کہ ہندا ذرا میرے پاسے ویکھ۔ میری سین نے والاں دا برقع ہٹایا، ذرا سنجان تو صحیح میں کون ہاں؟ اتنا گھبرا کے آدھی بی بی خدا واسطے دسو کون ہو؟ جناب نے فرمایا آنا زینب بنت زہرا، میں ہی زینب زہرا دی دی، وہذہ ام کلثوم، اے میری بہن ام کلثوم، عباس دی بہن رقیہ۔ ہندا گھبرا کے پوچھ دی کہ این سید الحسین، این بالفضل العباس، این علی الاکبر۔ حسین کدے گئے؟ عباس کدے گئے؟ علی اکبر کدے گئے؟ میری سین نے رو کے فرمایا تیرے شوہر نے سارے پیاسا قتل کرا چھوڑیا، اکبر دے سینے وچ برچھا لگا، عباس دے بازو کٹے گئے، میرا ویر حسین چوں دلاں دا پیاسا ذبح ہو گیا، ساڑے معصوم بچے تیروں دے نشانے بن گئے۔ اس ویلے ہندا ہر بی بی دے گل آ کے وین کی ڈھائی مار کے رنی، جڑ ویلے رو رہی اس ویلے آدھی بیبیوں دل نہیں کرے نا، پیٹ میں چھری مار کے مر بنا دیتا۔ بی بی تیرے شوہر دے فوجیاں نے اس بچی دے بندے کن چیر کے لائے، اے کنا دا خون آگے والے پاسے لگا ہوا، بیبیاں تے کن تے کیا خون لگا ہوا۔ میری سین نے فرمایا
تواڈے شہر وچ داخل ہویا عورتاں نے جولیاں وٹیاں دیاں بھر لئی اتنے وٹے مارے سارے زخمی ہو گئے اس بچی کی کنڈ زخمی ہو گئی سر زخمی ہو گیا اس ویلے ہندا دی بیبیوں اس تے خدا دی کروڑ لعنت ہو گئی جس اپنے رسول دی اولاد تے ظلم کیتا میں اعلی مردی نہ اس ظالم دے نال کوشش کر کے تہاڈی رہائی کر کے وطن تے تہن پہنچا سا گالا میں موت دے دے